مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت و توفیق عطا فرمائی کہ اس کی بارگاہ عز و جل میں سجدہ عبادت ادا کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ درود اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کہ دارین کی ہر سعادت، بھلائی کی ہر توفیق انہی کے صدقے و طفیل ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے سورہ قریش کی آخری 2 آیات کے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیات قرآنیہ کے ضمن کچھ گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نکاح کی اہمیت اور موجودہ حالات اور ماحول میں تاخیر نکاح کے سبب پیدا ہونے والے فتنوں کے ضمن میں کچھ گزارشات آپ حضرات کے گوشت گزار کروائی گئی تھیں۔ اس تسلسل کو ایک دوسرے عنوان کے ساتھ جاری کرتے ہوئے آج چند دوسری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ دعا فرمائے اللہ کریم مجھ گناہ گار کو علم و عمل اور یقین کی نعمت نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، نکاح کی برکتیں خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ اور برکت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ تاخیر نکاح یا معاذ اللہ نکاح کو غیر اہم اور غیر ضروری سمجھنے کے نتیجے میں معاشرے میں بڑھتی ہوئی بدکاری اور زنا کے سبب سے نحوست، رزق کی تنگی اور بے برکتی کی لعنت مجموعی طور پر نازل ہوتی ہے، جس کی بڑی واضح صورت آج ہم اپنے معاشرے میں بے روزگاری، تنگدستی، غربت اور بے برکتی کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو جہاں اس کے اور بہت سے اسباب ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب تاخیر نکاح اور معاذ اللہ نکاح کو غیر اہم سمجھنا بھی ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور یقیناً آپ نے مجھ سے پہلے علماء سے سماعت کیا ہوگا کہ بعض
اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی بارگاہ میں اپنی تنگدستی کی شکایت لے کر آئے تو سرکار علیہ السلام نے انہیں نکاح کا حکم دیا، اور نکاح کرنے کے نتیجے میں جب انہوں نے مزید تنگدستی کی شکایت کی تو حضور نے ان کو مزید نکاح کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رزق کی وسعت کو اور نعمتوں کی کثرت کو ظاہر فرما دیا، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عورت یعنی بیوی کے نصیب سے عطا فرماتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج جو بے برکتی، بے روزگاری، تنگدستی اور غربت کی مجموعی صورتحال ہمارے معاشرے میں ہے، اس کی بڑی وجہ زنا کاری ہے۔ آپ کہیں گے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان پر بھی تو یہ کیفیات موجود ہیں، تو میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ شادی شدہ لوگوں کو بھی اپنی عملی زندگی میں نظر کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ اگر زبان سے کوئی کلمہ کفر ادا ہو جائے تو اس صورت میں صرف تجدید ایمان ہی کی نہیں بلکہ تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر کوئی اس دینی فریضے کی انجام دہی میں سستی برتے تو پھر وہ اپنے خانگی معاملات میں زنا کا مرتکب ہوگا اور پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا ہوگی، پھر اس کے سبب سے اس کے رزق میں تنگی یا بے روزگاری یا بے برکتی اور گھر میں نحوست کے معاملات ہوں تو وہ سوچتا ہے کہ بھئی سب کچھ تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض امور بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے یا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور تجدید ایمان کے ساتھ تجدید نکاح کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ صرف کفریہ کلمات کا کہنا ہی اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بعض کام بھی ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ایک شخص بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ لڑکا قادیانی ہے اور اس کی بہن صحیح العقیدہ اہل سنت ہے اور وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ اس لڑکے کا مال و دولت دیکھ کر، اس کی شکل و صورت دیکھ کر، اس کا سوشل اسٹیٹس دیکھ کر اس چیز کو نظر انداز کر دیتا ہے، ارے ہے قادیانی تو کیا ہوا، ہے رافضی تو کیا ہوا، ہے فلاں تو کیا ہوا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ صورت میں نکاح ہوتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب نکاح ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کافر قطعی ہے، جب نکاح ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ زنا خالص ہے۔ اس پر راضی ہونے والا کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں کیا، اس پر راضی ہونے والا بھی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے کہ وہ خاموش ہے، وہ راضی ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تو وہ بھی کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یا اس نکاح میں وہ شریک ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھئی ٹھیک ہے، تو اس صورت میں وہ خود بھی کفر کا مرتکب ہوتا ہے، اور اس کفر کے ارتکاب کی وجہ سے اس کو تجدید ایمان ہی کی نہیں بلکہ تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر اب بے شک وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے لیکن میاں بیوی کے درمیان بھی زنا ہی ہو رہا ہے۔ ایسی کئی صورتیں اگر میں اس پر بات کروں گا تو پھر ساری گفتگو اس کی طرف چلی جائے گی۔ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض کلمات بھی کفریہ ہوتے ہیں اور بعض حرکات اور افعال بھی کفریہ ہوتے ہیں، جن کے ارتکاب کے بعد صرف توبہ اور تجدید ایمان ہی کافی نہیں ہوتی بلکہ ایسا شخص جو شادی شدہ ہے اس کو توبہ اور تجدید ایمان کے بعد تجدید نکاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم معاشرے میں یہ بات عام دیکھ رہے ہیں کہ لوگ 3 نہیں
30 طلاقیں دے کر بھی رہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پردہ رکھنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ میں اپنے گرد و پیش میں ایسے 10 12 14 افراد کو ابھی جانتا ہوں جو 3 نہیں 30 طلاقیں دے کر بھی رہ رہے ہیں اپنے گھروں میں۔ اس کی نحوست صرف اس کے اوپر نہیں آتی، یہ ہے بات سمجھانے کی آپ کو، اس پر تو ہے ہی اس کی نحوست، جتنے اس پر باخبر ہیں اور پھر وہ خاموش ہیں، اس کو برا نہیں سمجھ رہے، اس سے ترک تعلق نہیں کر رہے، اس سے علیحدگی اختیار نہیں کر رہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ایسے سارے اس نحوست کا حصہ بنتے ہیں، سب کی معیشت پر، سب کی معاشرت پر، سب کے رزق کی تنگی پر، سب کی بے روزگاری پر، سب کے یہاں بے برکتی پر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کئی چیزیں ہیں کہ اگر ہم اس پر گفتگو کریں تو یقیناً ایک علیحدہ سے عنوان درکار ہے۔ مقصود یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جہاں اور بہت ساری چیزیں زنا کی نحوستوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے میں نے گزشتہ جمعے میں جو آخری بات عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ ہم جس قدر نکاح کو مشکل بنائیں گے، زنا خود بخود اس قدر آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے سے زنا کاری کو روکیں تو ہم حکومت کی طرف نہیں دیکھیں، حکومت تو یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے، وہ تو بے حیائی ہی پھیلائے گی، وہ تو بے غیرتی ہی چاہتے ہیں، وہ تو فحاشی ہی چاہتے ہیں، وہ تو عریانی ہی چاہتے ہیں۔ نہیں، ہمیں اپنے ایمان اور اپنے دین اور اپنے عقیدے کی فکر کرنی ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے اور اپنا حساب دینا ہے، تو ہمیں نکاح کو آسان بنانا ہوگا۔ جس قدر ہم نکاح کو آسان بنائیں گے اسی قدر ارتکاب زنا از خود کم ہو جائے گا، نکاح کو جتنا ہم آسان بنائیں گے۔ زنا کی نحوستوں میں سے ایک بڑی نحوست تنگی رزق بھی ہے، بے برکتی، معاش کا متاثر ہو جانا، اور معاش کے متاثر ہو جانے کے زنا کے ساتھ ساتھ اور دوسرے اسباب بھی ہیں، اور وہ دوسرے اسباب جو مجموعی طور پر ہماری معیشت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارے رزق میں تنگی لاتے ہیں اور ہمارے روزگار میں بے برکتی کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے ایک سبب رزق کی بے حرمتی اور اس کا ضیاع بھی ہے۔ رزق کی بے حرمتی اور اس کا ضائع کرنا یہ بھی ایک بڑا سبب ہے ہماری مجموعی معیشت کی ہلاکت و بربادی کا، یہ ایک بڑا سبب ہے۔ آج اگر ہم پوری دنیا پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی غربت میں مبتلا ہے، غریب لوگوں پر مبنی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اہل کفر ہیں ان کے متعلق تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کو ہم قرآن و سنت سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اس نحوست سے نکلنے کا کیا راستہ ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بے روزگاری کم ہو، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری تھوڑی روزی ہمارے لیے برکت اور کفالت کا سبب بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے غربت اور افلاس دور ہو، تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بحیثیت مسلمان کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس بارے میں قرآن و سنت کی جانب سے ملنے والی ہدایات پر عمل پیرا ہوں۔ اسلام دین فطرت ہے، دین کامل ہے، اور اپنے دین فطرت اور دین کامل ہونے کے تقاضے کو وہ اس طرح بھی پورا کرتا ہے
کہ انسان کو زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کسی بھی نوعیت کے پیش آنے والے کسی بھی مسئلے کا حل مکمل طور پر رہنمائی کے ساتھ فراہم کرتا ہے۔ لہذا اس ضمن میں اگر ہم غور کریں، اگر ہم فکر کریں، اگر ہم تدبر کریں تو اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے واضح ہو کر آتی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ شریف میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں احکامات شرعی سے منہ موڑنے والے اور اسلامی تعلیمات کو میں بریکٹ میں جملہ لگا کے بول رہا ہوں نماز روزے تک محدود کر دینے والے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ہم اسلام پر عمل کر رہے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اور کیا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام میں نماز روزہ یہ ایک شعبہ ہے، یعنی عبادات۔ مکمل دین جس چیز کا نام ہے میں نے آپ کو بتایا اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں اور اس میں معاملات بھی ہیں۔ معاملات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری سیرت طیبہ کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ نماز تو ہم نے پڑھ لی، اب نماز پڑھنے کے بعد ٹوپی اتار کے جیب میں رکھ لیں اور گیٹ سے باہر نکل کے ماں کی نہیں یا بہن کی، بس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھنی ہے، اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرنی ہے، لیکن جو اپنی زندگی کے شب و روز بسر کرنے ہیں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ملنے والی ہدایات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ اس کا نام ہے اسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اور جو میری نصیحت سے منہ پھیرے، یعنی میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات میری جانب منسوب کر کے انہیں بتائی ہیں کہ میرے غلامو تمہارا رب یہ فرماتا ہے، اس نے مجھے تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو میری نصیحت سے منہ پھیرے گا تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ زندگی کی تنگی کے کیا معنی ہیں؟ تمام مفسرین نے ارشاد فرمایا یہاں لفظ معیشت استعمال ہوا ہے، لہذا زندگی کی تنگی کے معنی ہیں بے روزگاری اور بے برکتی۔ یا تو روزگار ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو جتنا بھی کما رہا ہے پھر بھی پریشان ہے۔ اور آپ سب حضرات تصدیق کریں گے جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں کہ آج یہی صورتحال ہے۔ یا تو بندہ سرے سے اس لیے پریشان ہے کہ روزگار ہی نہیں ہے، لیکن جس کے پاس روزگار ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اور ایک ہی شکوہ ہر ایک کا ہوتا ہے، امام صاحب پورا ہی نہیں ہوتا، پورا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے معیشتاً ضنکا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ یہ دنیا میں سزا ہے اس کے لیے، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن اس کے لیے وہ سزا ہوگی کہ اندھا اٹھایا جائے گا، اور دنیا میں اس کے لیے یہ سزا ہے کہ بس پریشان ہی رہے گا، اس کی معیشت تنگ رہے گی، سکون اس کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ دنیا میں بھی اس کے لیے سزا اور آخرت میں بھی اس کے لیے سزا۔ یعنی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل نہ کی بلکہ نافرمانی کی تو اس پر دنیاوی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب اگر ہم جائزہ لیں اس چیز کا
تو مجموعی طور پر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر مجموعی طور پر عمل پیرا نہیں ہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو خود کو دیندار سمجھتے ہیں. جی ہاں، ایک آدمی جو بالکل جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ بدقسمتی سے میں اس کی بات کر رہا ہوں جس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، جس کے سر پہ ٹوپی بھی ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، اور جب کہیں گفتگو کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ دین کی بات بھی کرتا ہے، اور اگر کوئی دین کی بات سنائے تو سنتا بھی ہے، اس میں دلچسپی بھی لیتا ہے. لیکن یہ سارا معاملہ یا تو اس کے گیٹ اپ تک محدود ہے کہ اس کے وجود پر نظر آ رہا ہے، یا اس کی باتوں تک محدود ہے کہ وہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے دینی احکامات پر عمل کی ترغیب کے حوالے سے یا دین کی تائید اور حمایت کے حوالے سے، لیکن جب ہم اس کی عملی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں نا تو ہمیں دکھتا ہے کہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، وہ کم تولتا بھی ہے، کم ناپتا بھی ہے، پڑوسی کو بھی تنگ کرتا ہے، دوسروں کا حق بھی کھاتا ہے، جیسا جہاں سے جس طرح ہاتھ لگ جائے دبا بھی لیتا ہے. مطلب مجموعی طور پر اس کا کیریکٹر جو ہے نا وہ قرآن کے اس حکم کے مطابق نہیں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ فرماتا ہے ہمارے پیارے حبیب، ہمارے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. جب بات عملی زندگی کی آتی ہے تو اس میں وہ حضور علیہ السلام کو اپنا رول ماڈل نہیں بناتا، اس میں وہ حضور کی سیرت کو اپنے پیش نظر نہیں رکھتا. یعنی اس کی بحث کسی سے اس بات پر تو ہے کہ تم نے کلمہ زور سے کیوں پڑھا، تم نے آمین زور سے کیوں کہہ دیا، لیکن خود اس کی بحث اپنے آپ سے اس بات کے لیے نہیں ہے کہ مجھے اگر میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور میں سب سے بڑا بھائی ہوں تو کیا مجھ پر یہ فرض نہیں تھا کہ میں اس مکان کو فروخت کر کے اپنے بہن بھائیوں کو حصے تقسیم کر دوں. میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھ رہا ہوں، عمرہ بھی کرنے جا رہا ہوں، اور حق دبایا ہوا میں نے سب کا. مثال دے رہا ہوں میں، اس طرح کی 20 باتیں، حق دبایا ہوا میں نے سب کا. یہاں مجھے حضور کی سنت، حضور کی سیرت، حضور کی تعلیم، حضور کے احکام اور حضور کی شریعت نظر نہیں آ رہی. ویسے سڑک پہ کہیں بات ہو رہی ہے تو میں دین کی حمایت میں کھڑا ہوں، جان دینے کو تیار ہوں. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میری نصیحتوں سے منہ موڑے گا. اللہ کی نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اللہ کی نصیحت دراصل حضور علیہ السلام کی وصیت ہے. حضور کی وصیت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، جو شریعت میں نے تمہیں دی ہے، جو طریقہ، جو سنت میں نے تمہیں دی ہے، اس کو تمہیں پکڑ کے رکھنا ہے. جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا، اگر ہم ان چیزوں میں مبتلا ہیں اور پھر بھی ہم دیندار ہیں تو پھر مجھے خود یہ جائزہ لینا چاہیے میں کتنا دیندار ہوں. جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے میں ان چیزوں کا ارتکاب کر رہا ہوں اور پھر بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ میں دیندار ہوں، تو میں کتنا دیندار ہوں اور کیسا دیندار ہوں یہ مجھے خود سمجھنے کی ضرورت ہے، مجھے خود غور کرنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں تو جیسا میں نے عرض کیا کہ صورتحال یہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ بے روزگاری کی کثرت ہمیں نظر آتی ہے، غربت ہمیں ہر طرف دندناتی نظر آتی ہے، بلکہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس نحوست اور بے برکتی اور غربت اور بے روزگاری کی شرح میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ، جہاں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری بدعمالیاں بھی ہیں. اور بدعمالیوں کا عنوان تو ایک طویل ہے. ظاہر ہے کہ ہر وہ کام جو ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو پسے پشت ڈال کر کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اس سے منع کیا لیکن ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ بدعملی میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس سے منع کیا، اس کے رسول نے اس سے روکا ہے ہمیں. پھر چاہے جھوٹ بولنا ہو، دھوکہ دینا ہو، وعدہ خلافی کرنا ہو، جتنی بھی ایکسرسائز، جتنی بھی وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع کیا ہے، حرام کیا ہے، منع کیا ہے، روکا اس سے ہمیں،
لیکن ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں، اپنی عملی زندگی میں اس کو نافذ کیے ہوئے ہیں۔ گالی بکنا ہم برا ہی نہیں سمجھتے، نماز نہ پڑھنا ہم برا ہی نہیں سمجھتے، داڑھی منڈانا ہم برا ہی نہیں سمجھتے، بیوی کو بائک پہ بے پردہ لے کر گھومنا ہم برا ہی نہیں سمجھتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب کتنی باتیں گنواؤں میں۔ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، ممنوع کیا ہے، منع کیا ہے۔ فلمیں، ڈرامے دیکھنا، گانے سننا، یہ میں نہیں کہوں گا کہ ہم برا نہیں سمجھتے، بلکہ ابا اور بیٹی بیٹھ کر ساتھ فلم دیکھتے، کہتے وہ والا سین آئے تو ذرا آگے بڑھا دینا۔ اماں اور بیٹا ساتھ بیٹھ کر فلم دیکھ رہے ہیں، بھائی ذرا تھوڑا سا آگے بڑھا دو، بھائی یہ والا سین آگے بڑھا دو۔ یعنی وہ تمام چیزیں جن کو مجموعی طور پر اللہ اس کے رسول نے ہم پر حرام قرار دیا ہے، جن کی وجہ سے نفس پرستی، درندگی، جنسی ہیجان، بے راہروی، بے حیائی، فحاشی انسان کے مزاج میں، اس کے شعور میں بیدار ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ ایسے ایسے گانے گھر میں باآواز بلند چل رہے ہوتے ہیں، خود تو گھر والے سب سن ہی رہے ہیں، اماں بیٹا، ابا بیٹی سب، محلے والے بھی فیض یاب ہیں اس سے، اب وہ چاہے باخوشی ہو یا تنگ ہو، لیکن وہ فیض یاب ہے اس سے۔ بخدا اگر بحیثیت مسلمان اکیلے میں بھی آپ سنیں تو آپ کا شرم سے سر جھک جائے، اگر غور کریں ان کے الفاظ پر، ان کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ لیکن ہم ظاہر ہے کہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں، نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں تقریبوں میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی اتفاقی طور پر اگر ان کے الفاظ پر غور کریں تو اور پھر دیکھیں اپنے چاروں طرف بیٹھے ہوئے افراد کو، ارے یہ کیا بول رہا ہے یا کیا بول رہی ہے، لیکن ماں بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، باپ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، سب ہے، کوئی برا نہیں سمجھ رہا، پیسے دے کر ان کو وہاں لایا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے واسطے ہمیں جب بلا لینا جب ہماری ضرورت ہو، گانے سننے کی فیس تھوڑی لینی ہے تم سے، ہمیں نکاح پڑھانے کی فیس لینی ہے ہمیں، تو نکاح کے وقت ہمیں بلا لینا۔ یہ سب چیزیں جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، مجموعی طور پر یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نحوستوں کا باعث ہیں، جو بے برکتی کا سبب ہیں، جو ہماری معاشی اور معاشرتی تباہی کا سبب بننے والی چیزیں ہیں۔ اور انہی سب چیزوں کے متعلق، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں نے بتایا ہم پیسے دے کر اس کو گانے سنوانے کے لیے بٹھاتے ہیں لا کر، اور اگر میرے جیسا کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی یار نکاح ہو رہا ہے یار ابھی تو بند کروا دو، تو بس وہ بٹن پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے ہی منہ پہ ہاتھ پھیرا اور اس نے بٹن کھولا، چل بھائی میرا، بالکل انتظار میں ہوتا ہے وہ، بس جیسے ہی مولوی صاحب منہ پہ ہاتھ پھیریں گے اور وہ شروع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں سن لو، تمہیں جتنی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ سب تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، ورنہ ہم تو بہت ساری چیزیں تمہارے لیے ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام احمد رضا بریلوی کا کوئی فتویٰ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ۔ اور تمہیں جو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ، حالانکہ ہم تو بہت کچھ معاف کر دیتے ہیں، بہت سی چیزیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان پر تمہاری گرفت نہیں کرتے، لیکن جن چیزوں پر گرفت ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ جب گرفت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں مولوی صاحب 50,000 روپے گھر میں آ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس آیت مبارکہ سے یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہمارے سامنے کہ اگر غربت، بے روزگاری، تنگ دستی، بے برکتی
ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن گیا ہے، تو پھر یہ بھی تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا۔ اللہ کے اس فرمان کے مطابق اگر یہ مصیبت ہے تو یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے تم پر کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے نہ آتی ہو، ہر مصیبت تمہارے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے والی بات ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو گویا اگر یہ مصیبت ہے، اور یقیناً مصیبت ہے، بے روزگاری ہو، تنگ دستی ہو، بے برکتی ہو، نحوست ہو، یہ عظیم مصیبتیں ہیں، 100 مصیبتوں کی ایک مصیبت ہے، لیکن پھر اس کا سبب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یعنی گناہوں میں مبتلا ہونا ہے۔ اگر ہم اطاعت و فرما برداری والی زندگی بسر کریں گے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنی رحمتوں کے، اپنی برکتوں کے، اپنی نعمتوں کی کثرت کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نجات کا راستہ خود نکالتا ہے۔ اللہ سے ڈرے کا مطلب سیدھا سیدھا ہے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ سے ڈرے کا مطلب سیدھا سیدھا ہے کہ اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کے کرنے سے پہلے اگر وہ مصیبتوں میں مبتلا تھا، یعنی یوں کہیے کہ جن مصیبتوں میں وہ اس فرما برداری کے کرنے سے پہلے مبتلا تھا، اس فرما برداری کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ارشاد ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ کہ اگر نافرمانی سے بچے گا، اللہ اس کے رسول کی ڈرے گا، تو نافرمانی کرنے کی صورت میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیں گے، اور فرما برداری کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ، ہم اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان ہی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے روزی مل سکتی ہے، لیکن ہم اسے وہاں سے عطا فرمائیں گے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کے جو نتائج بیان فرمائے ہیں وہ رزق میں برکت اور روزگار میں کشادگی کی صورت میں بیان فرمائے کہ ہم اس کے رزق میں برکت کر دیں گے، اس کے روزگار میں کشادگی کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرما برداری کو جو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے، حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ پر محیط فرمایا ہے۔ یعنی اگر ہم کامل فرما برداری کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، تو ہمیں حضور علیہ السلام کی پوری سیرت طیبہ کو، یعنی زندگی کے جس مرحلے پر جو معاملہ ہمیں درپیش ہے اس میں حضور کی سنت کیا ہے، اس میں حضور کی سنت کیا ہے، اس اسپیسیفک پرابلم میں، اس خاص مسئلے میں حضور کی کیا سنت ہے، حضور کی کیا تعلیم ہے، اس چیز پر نظر کرنا، یہ ہے مومن کامل ہونا۔ ورنہ ظاہر ہے نماز روزہ تو ہے فرض ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، عقیدے اور ایمان کی سلامتی اور درستگی کی فکر رکھنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو زندگی بسر کر رہا ہے وہ اس زندگی میں اگر وہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی چاہتا ہے، جو کہ وہ ہر نماز میں اللہ سے مانگتا بھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، پہلے اللہ سے دنیا کی بھلائی مانگتا ہے، وفی الآخرۃ حسنہ، اس کے بعد آخرت کی بھلائی مانگتا ہے۔ اس لیے کہ معروف مقولہ ہے بڑے بوڑھوں میں کہ روزی سے روزہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں بندہ خوشحال، مطمئن اور پرسکون ہو تو پھر عبادات بھی اچھی لگتی ہیں، ریاضات بھی مناسب لگتی ہیں، پھر اعتکاف کے لیے بھی فرصت مل جاتی ہے، پھر نمازوں کے لیے بھی سہولت مل جاتی ہے، پھر دل ذکر و فکر میں بھی لگتا ہے، پھر صدقات و خیرات بھی کرنے کے مواقع آتے ہیں، لیکن کشادگی رزق تو ہو، اطمینان قلبی تو ہو، سکون ذہنی تو ہو، وہ سب کچھ کب میسر آئے گا؟
اس سب کچھ کے میسر آنے کے لیے ہی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کا کرنا ضروری ہے. اور اسی لیے بندہ آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کی کامیابی کا سوال پہلے کرتا, اور یہ سوال خود اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. ربنا آتنا یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ کی صورت میں ہے. جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کو دعائے معصورہ کہتے ہیں, یعنی قرآن میں اللہ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے دنیا کی بھلائی طلب کرو. یہ جو دنیا کی بھلائی ہم طلب کر رہے ہیں اللہ سے, یہ رزق کی برکت ہی ہے, یہ روزگار کی وسعت ہی ہے, یہ دسترخوان کی کشادگی ہی ہے, یہ ذہن کی آسودگی ہے, یہ دلوں کا اطمینان ہی ہے, یہ باطن کا نور ہی ہے, یہ سکون قلبی ہی ہے. کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو یہ نصیب ہوتی ہیں پھر باقی سارے معاملات اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یہ کب نصیب ہوں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فرما برداری کرو گے تو وسعت رزق, آسائش, سہولت, آسانی تمہاری زندگیوں میں آ جائے گی. اور نافرمانی کرو گے معیشتاً دن کا, تو ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے. پھر بس 2 جمع 2 کے چکر میں ہی لگے رہو گے, جیسا کہ آج سب لوگ لگے ہوئے ہیں, پھر اسی میں لگے رہو گے. لیکن اگر اس کے برخلاف تم تقوی اور پاکیزگی کو اختیار کرو گے تو پھر تمہارے لیے معاملات اس کے برخلاف ہو جائیں گے. تو اس کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں, اس میں سے ایک سبب میں نے عرض کیا کہ رزق کی بے برکتی بھی ہے, رزق کی بے حرمتی بھی ہے, کہ جو ہمارے گھروں میں رزق کی بے حرمتی کی جاتی ہے اور ہماری تقاریب میں روزی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے, اناج کی جو بے وقعتی کی جاتی ہے, یہ بھی ایک سبب ہے ان اسباب میں سے جو ہماری مجموعی اور معاشرتی غربت اور بے روزگاری کے اسباب ہیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں بعض ایسی اقوام کے ذکر فرمائے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے وسیع رزق اور کثیر روزی عطا فرمائی تھی, لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. ناشکری کی جو عملی صورتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس رزق کی ناقدری کی جائے, اس نعمت کی ناقدری کی جائے, یہ بھی ناشکری ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا, مزید دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب, میری گرفت, میری پکڑ بہت شدید ہوگی. آخرت میں وہ پکڑ, ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی, نابینا اٹھائے جانے کی صورت میں ہے, اور دنیا, یہ نعمتوں کی ناشکری کی بات کر رہا ہوں میں, اور دنیا میں وہ پکڑ جو نعمتوں کی ناشکری پر ہے وہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت ہی چھین لیتا ہے یا معیشت کو تنگ کر دیتا ہے کہ نعمت ہونے کے باوجود اس نعمت سے اس کو سکون نہیں ہوتا. یہ بھی ناشکری کا نتیجہ ہے کہ کسی انسان کے پاس کوئی نعمت تو ہو لیکن اس نعمت سے اسے سکون نہ ملے. کھانا ہے کھا نہیں سکتا, بستر ہے سو نہیں سکتا, بیٹا ہے بات نہیں کر سکتا, بیٹی ہے خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے, گھر ہے گھر میں چین سے سو نہیں سکتا, بیٹھ نہیں سکتا, رک نہیں سکتا تھوڑی دیر, بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے, گھر والوں میں باہمی نفرتیں ہیں, دل ہی نہیں چاہتا, باہر بیٹھ کے ساری رات گزار دیتا ہے. یہ بھی ناشکری کے نتائج ہیں کہ نعمت ہی یا تو چھین لے اللہ تعالیٰ, یا نعمت تو ہے لیکن اس نعمت سے اسے کوئی نفع نہیں ہے, اس نعمت کا جو فیض حقیقی ہے وہ اس کو میسر نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی بعض قوموں کا ذکر فرمایا. سورہ نحل شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً, اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی ایک بستی کی
کہ امان و اطمینان سے تھی، ان کے پاس امن بھی تھا اور سکون بھی تھا، اور ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تھی، یعنی ہم نے ان کے رزق میں برکت رکھی تھی، ان کے روزگار میں وسعت رکھی تھی۔ تو وہ قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی اللہ کی نعمتوں کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنا دیا، بدلہ ان کے عمل کا۔ بھوک اور خوف یہ دو اللہ کے عذاب ہوتے ہیں۔ جب اللہ کسی قوم پر اجتماعی عذاب زمینی اور آسمانی نازل نہیں کرنا چاہتا تو پھر ان پر اجتماعی طور پر بھوک اور خوف کو مبتلا کر دیتا ہے۔ آج اگر آپ پوری دنیا پر نگاہ ڈالیں تو عمومی اور پاکستان کے چاروں طرف دیکھیں تو خصوصی یہ دو مصیبتیں ہم پر سوار ہیں، ایک بھوک اور ایک خوف۔ ہر آدمی بھوکا ہے اور ہر آدمی خوف میں مبتلا ہے۔ کوئی طاقت کا بھوکا ہے، کوئی شہرت کا بھوکا ہے، کوئی اقتدار کا بھوکا ہے، کوئی اختیار کا بھوکا ہے۔ سب روٹی کے بھوکے نہیں ہیں، لیکن بھوکے سب ہیں۔ کوئی نفسانی خواہش کا بھوکا ہے، اور اسی طرح خوف کا بھی عالم سب پر طاری ہے۔ یہ جو اس وقت آپ مجموعی طور پر دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں وائرس کا نام لے کر ڈرایا جا رہا ہے، یہ خوف کے سودے بیچے جا رہے ہیں۔ وائرس بھی انہوں نے چھوڑا، ویکسین بھی انہوں نے بنائی، بیچ بھی خود ہی رہے ہیں، لگوا بھی خود ہی رہے ہیں، پھر اس کے نتائج بھی اپنے ہاتھوں سے ہی وہ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بھوک اور خوف یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے خطبے میں جو سورہ قریش کی آیات تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کیوں کریں یا کون ہے اس گھر کا رب جس کی عبادت کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سوالوں کا جواب ارشاد فرماتا ہے الذی اطعمہم من جوع، کیونکہ صرف وہی ہے جو انہیں بھوک کے حالت میں طعام دینے پر قادر ہے، وآمنہم من خوف، اور صرف وہی ہے جو انہیں خوف کے عالم میں امن دینے پر قادر ہے۔ امان اگر ہے تو صرف اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ہے، اور کسی بھی قسم کی بھوک کا مٹنا رزق اس کا ذریعہ ہے، بھوک کا مٹنا اللہ کے دست قدرت میں ہے، کیونکہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کوئی آدمی پانی تو ایک مٹکا پی جائے اور پیاس اس کی پھر بھی ختم نہ ہو۔ جیسے ہمارے سیاست دان ہے، پورا ملک کھا کے بھی پیٹ نہیں بھرتا ان کا، بھوک ختم ہی نہ ہو اس کے، جو کچھ بھی کھا لے وہ۔ یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے اس پر بھوک کا عذاب قائم کر دیا ہے۔ اگر وہ سارا ملک بھی کھا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ اللہ نے اس پر پیاس کا عذاب مسلط کر دیا ہے، اگر وہ سارا کلفٹن بھی پی جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پیاس نہیں بجھے گی اس کی، کیونکہ یہ بھوک اور پیاس کا مٹانا یہ اس رب کا کام ہے جو اس کے پیدا کرنے کا خالق ہے۔ الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس کا یہ گھر ہے، جس کی تمہیں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے، اس ہی کی عبادت کرو، اور اس لیے کرو کہ وہی ہے جو تمہیں بھوک میں طعام عطا کر سکتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی ہے جو روزی عطا کرنے پر قادر ہے، جس کو چاہتا ہے روزی عطا فرماتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی عطا فرما دیتا ہے۔
اور وہی ہے وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ کہ جو خوف کے عالم میں جب تم مبتلا ہو تو تمہیں امن عطا کرتا ہے. امن بھی صرف اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے میسر آ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ وابستہ کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کے محبوب اور برگزیدہ اور پسندیدہ بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جو صفات عطا کرتا ہے اس میں سے پہلی صفت یہی ہوتی ہے کہ لا خوف علیہم، انہیں دنیا میں کسی سے کوئی خوف نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس رب نے اپنی امان عطا کر دی ہے کہ جس کے سوا کوئی حقیقی امان عطا کرنے والا ہے ہی نہیں. اور وہ خود کتنے رزق کے حامل ہوتے ہیں اس کو تو چھوڑ دیں، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کی قبر اور ان کے بازار کے ساتھ وابستہ دسترخوان بھی ساری مخلوق کے قیامت تک پیٹ بھرتا رہتا ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے بے حساب روزی عطا کی ہے. کوئی لگا کے بتائے حساب کتنی روزی اللہ نے ان کو دی ہے کہ ان کے دسترخوان سے قیامت تک لوگ کھاتے رہیں گے، ان کا دسترخوان لپیٹا ہی نہیں جاتا. صبح چلے جائیں تو داتا دربار پہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، دوپہر چلے جائیں تو غازی صاحب پہ دسترخوان بچھا ہے، شام چلے جائیں تو ٹھٹا کے دربار پہ دسترخوان بچھا ہے. بھئی یہ کیا ہے؟ یہ دسترخوان اٹھنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے حق کو ادا کیا، جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کے لیے وقف کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. جب راضی ہو گیا تو اللہ دو نعمتیں عطا کرتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اگر تم میں سے بھی ہر شخص یہ بات طے کر لے کہ میں اس گھر کے رب کی عبادت کو یعنی اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کو اپنے پر لازم کر لوں گا، تو اللہ فرماتا ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہی رب تو ہے جو تمہاری بھوک کو مٹا کر تمہارے لیے طعام کا اہتمام کر دیتا ہے. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور وہی ہے کہ تمہیں ہر خوف سے امان عطا کر دیتا ہے، ایسی امان عطا کر دیتا ہے کہ جو تمہارے دامن سے وابستہ ہو جائے وہ بھی امن میں آ جاتا ہے. رزق کی بے حرمتی بھی ان میں سے ایک سبب ہے. روزی کی قدر نہ کرنا، اناج کی بے قدری کرنا، یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے. احادیث مبارکہ اس ضمن میں بہت ساری ہمارے سامنے موجود ہیں. صرف ایک حدیث مبارکہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا وقت کی قلت کے سبب. حدیث پاک میں ہے کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے گھر میں تشریف لائے. آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے صحن کے ایک گوشے میں روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا. سرکار کو دکھا کہ زمین پر روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے. تو ام المؤمنین فرماتی ہیں سرکار نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور اسے اپنے نورانی ہاتھوں سے صاف کیا، اس کی مٹی کو دور کیا، صاف کیا. سرکار نے اپنی چادر شریف سے اس پر لگی ہوئی گرد کو ہٹا دیا اور پھر سرکار تشریف فرما ہو گئے اور سرکار نے اس ٹکڑے کو تناول فرما لیا. خشک روٹی کا ٹکڑا سرکار نے اسے کھا لیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ رزق ہے، اس کی قدر اور عزت اللہ کے احکام کی فرما برداری اور اس کی عبادت کے مترادف ہے. قدر بھی اور عزت بھی اللہ کے احکام کی فرما برداری اور اس کی عبادت کے مترادف ہے. اور عائشہ سنو کہ جس نے اس کی ناقدری کی اور بسبب اپنی ناقدری کے حکم الہی سے یہ اس سے ناراض ہو گیا، روٹھ گیا، تو پھر اس کا لوٹنا ایسا ناممکن ہو جاتا ہے جیسا بکری کے تھن میں سے نکالے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس ڈالنا ناممکن ہے. ظاہر ہے بکری کے تھن میں سے اگر دودھ نکال دیں، کوئی ہے دنیا میں ایسا ماسٹر، کوئی ایسا کاریگر جو اس فن کا حامل ہو کہ دودھ واپس ڈال دے تھن میں؟
ایسا ماسٹر آپ کو کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ اٹ از امپاسبل، یہ ناممکن بات ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ رزق ناراض ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کا لوٹنا اتنا مشکل یعنی ناممکن ہو جاتا ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے گھر میں رزق کی بے وقعتی اور بے حرمتی کا کیا عالم ہے۔ ہم دیکھیں اپنے گھروں میں، غور کریں، ہماری بڑی بوڑھیاں جب اپنے کھانے کے بورچے خانے کے برتن کو دھویا کرتی تھیں، اور مثال کے طور پر چاول کا پتیلا انہوں نے دھویا اور اس میں کھرچن جس کو ہم کہتے ہیں، کھرچن ٹائپ کا کچھ دانے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو جب وہ اس کو دھوتی تھیں اور اس میں وہ دانے پانی میں بیٹھ جاتے تھے تو آٹا چھاننے والی چھنی رکھ کے پانی ڈالتی تھیں تاکہ دانے اس میں رک جائیں اور پانی نالی میں چلا جائے۔ پھر ان دانوں کو وہ کسی منڈیر پر رکھتی تھی تاکہ کوئی چڑیا کوئی پرندہ ان کو کھا لے۔ کوئی ٹوٹی پرانی پلیٹ اس کے لیے مختص ہوتی تھی، اس میں وہ رکھے جاتے تھے تاکہ کوئی پرندہ اسے کھا لے۔ اسی طرح اگر اتفاقی طور پر رات کو روٹی بچ جایا کرتی تھی تو پہلے تو خیر یہ عموم تھا، اور اب بھی بعض گھروں میں جو پرانے لوگ ہیں وہ دستور ہے کہ وہ باسی روٹی کھانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ باسی روٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا چبانا تازی روٹی کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوتا ہے، تو بعض گھروں میں تو پسند۔ لیکن جن گھروں میں ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ بھئی وہ اس کو لپیٹنا بھول گئے، خشک ہو گئی وہ، تو ہم نے بھی اپنے بچپن میں یہ دیکھا، اور آپ میں سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ٹکڑوں کا کھانا بنتا تھا، میٹھے ٹکڑے بھی بنتے تھے اور نمکین ٹکڑے بھی بنتے تھے۔ آج کا بچہ تو پزا اور برگر سے آگے بات ہی نہیں کرتا، ٹکڑے کھانا تو دور کے، اس کو تو تازے پکے ہوئے کھانا مشکل ہے۔ لیکن آپ میں سے کئی لوگ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ میٹھے بھی ٹکڑے بنائے جاتے تھے، وہ جو جس کو ہم بھوسی ٹکڑے کہتے ہیں اس کو بھگویا جاتا تھا، اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے توڑے جاتے تھے، اور پھر میٹھا بھی بنایا جاتا تھا اس کا، اور نمکین بھی بنائے جاتے تھے، وہ دونوں الگ الگ بنائے جاتے تھے وہ۔ بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر بات کروں کہ اگر کسی شادی وغیرہ کی تقریب میں ہم جاتے ہیں، یا ابھی آج کل تو خیر پابندی لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک نحوست ہی ہے، لیکن جن دنوں میں یہ سلسلہ جاری تھا آپ سب تصدیق کریں گے، آپ شادی حال کے قریب جو کچرا کنڈی ہوتی تھی اس پر دیکھتے تھے کہ کتنا کھانا پڑا ہوتا تھا، کتنا کھانا پڑا ہوتا تھا اس پر۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہماری گرفت نہیں فرمائے گا کہ جس چیز کی قدر کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، جس چیز کی تعظیم احترام اور ادب کی اللہ نے ہمیں تاکید فرمائی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کھانا تناول فرماتے تھے تو اپنی پلیٹ کو صاف کر لیا کرتے تھے، انگلی سے صاف کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر اتفاقی طور پر کوئی صحابی صاف نہیں کرتا تھا تو سرکار علیہ السلام تعلیماً فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے صحابی تم اپنی رکابی کو صاف کیا کرو، تم نہیں جانتے رزق کے کون سے ذرے میں اللہ نے برکت کو پوشیدہ رکھا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کون سے ذرے میں برکت ہے، تم نے وہ برکت والا ہی ذرہ چھوڑ دیا، تو پھر کیا ہوا؟ کھایا تو مگر پیٹ نہیں بھر رہا، یہ بے برکتی ہوئی۔ کھایا تو مگر نفع کے بجائے نقصان ہو گیا، کھایا تو مگر صحت کے بجائے بیماری ہو گئی، یہ ناشکری کی صورت ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر میں کہوں، رونے کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر کھانا کھایا جائے، دسترخوان بچھے، سب لوگ بیٹھیں، کوئی ایک وقت تو ایسا گھر میں رات کا خاص طور پہ ہو سکتا ہے، لیکن آج ہمارے ہاں نفسا نفسی یہ ہے کہ وہ تو اپنے لیے لایا ہی ہے، وہ کیا کہلاتا ہے گول والا جب بند ہوتا ہے، زنگر، وہ تو لایا زنگر ہے، وہ کسی کو بٹھائے گا کیسے اپنے ساتھ؟ وہ تو ڈبہ تھوڑا سا چھپا کے اوپر کمرے میں جائے گا اور وہیں کونے میں بیٹھ کے کھائے گا، وہ تو لایا زنگر ہے، کیسے بٹھائے گا سب کو کھلائے گا اپنے ساتھ؟ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 افراد کا کھانا 3 کے لیے اور 3 افراد کا کھانا 4 کے لیے کفالت کرتا ہے جب وہ ایک برتن میں بیٹھ کر کھاتے ہیں، اس کا نام ہے برکت۔
پہلے وقتوں میں ہم دیکھتے تھے یہ معمول تھا عام، اور یہ برکتوں کا سبب تھا کہ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں، تھوڑی تھوڑی روزیوں میں ایک کمانے والا 12 بچے عام بات تھی اس زمانے میں۔ اب تو بھائی ستاروں کا دور ہے نا، سبز بھی ہے اور سفید بھی ہے، دن میں تارے سب کو نظر آ رہے ہیں۔ اب تو 12 ہوتے تھے، لیکن جس طرح آج 2 والا رو رہا ہے 80,000 کما کے، اس زمانے میں 80 روپے کما کے 12 والا بھی خوش ہوتا تھا، بڑا خوش۔ پتہ ہے وجہ کیا تھی؟ 2 وجہیں بڑی خاص ہیں جو بالکل عام تھی ہر گھر میں۔ ایک یہ کہ کچھ بھی اچھا پکاتے تھے تو اپنے پڑوس کے گھر میں ضرور بھیجتے تھے، سب تصدیق کریں گے اس بات کی، پرانے لوگ، دستور تھا، معمول تھا۔ یہی حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم کوئی ایسا طعام بناؤ جس کے بارے میں تم گمان رکھتے ہو کہ یہ کبھی کبھی بنتا ہے، یعنی اس کے کھانے سے تمہارے بچوں کو راحت ہوگی، تو اس میں شوربہ بڑھا لو اور اپنے پڑوسی کو اس میں شریک کر لو کہ یہ تمہارے رزق میں برکت کا باعث بنے گا۔ کہاں ہے آج یہ رواج؟ میں نے بتایا نا، اب تو وہ پزا لے کر آتا ہے یا زنگر لے کر آتا ہے یا بروسٹ لے کر آتا ہے تو وہ تو چھپاتا ہے، وہ تو اماں سے چھپا کے جا رہا ہوتا ہے اوپر کمرے میں، کیونکہ بیگم سے کمٹمنٹ ہے، لایا ایک ہی ہے وہ، اب اس میں کیسے شامل کر سکتا ہے؟ کسی کو شامل ہی نہیں کر سکتا وہ۔ پھر کہہ رہا ہے کہ 80,000 میں پورا نہیں ہو رہا، تو کیوں پورا ہوگا بھائی؟ کیوں پورا ہوگا؟ سرکار علیہ السلام کی تعلیم ہے یہ، سب مل کر کھائیں، پلیٹ کو صاف کریں، پڑوسی کو شریک کریں۔ آج تو عالم یہ ہے، رونے کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں روٹیاں کاٹ کے رکھنے کا رواج ہے۔ دیکھا نا آپ نے، شادی میں روٹیاں کاٹ کے رکھی جاتی ہیں، سب کو پتا ہے کیوں کاٹی جاتی ہیں، اس لیے کہ عزت کا سوال ہو جاتا ہے اگر کسی کے آگے ٹوٹی ہوئی روٹی رکھ دی جائے تو۔ میرے آگے ٹوٹی ہوئی روٹی رکھ دی انہوں نے یار، روٹی میں سے کسی نے پہلے کھایا ہوا تھا، ٹوٹی روٹی میرے آگے رکھ دی، آئندہ وہ کبھی آپ کی کسی تقریب میں آئے گا ہی نہیں، بائیکاٹ کر دیا اس نے، ہو سکتا ہے غصے میں لفافہ بھی نہ دے، ٹوٹی روٹی رکھ دی یار میرے آگے انہوں نے، کمال کر دیا۔ لیکن سرکار کی سیرت طیبہ کیا ہے؟ سرکار کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو وہ حدیث سنائی تھی نا کہ صحابی رسول گورنر تھے اور وفد ملنے کے لیے آیا تھا دوسرے ممالک کے سفراء کا، لیکن جب لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تو انہوں نے اٹھا کر کھا لیا۔ ساتھی نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ گورنر ہیں، یہ دوسرے ملک کے سفیر ہیں۔ کہا خبردار، میں ان 2 ٹکے کے دنیا داروں کے لیے اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اگر آج میری کوئی عزت ہے تو حضور کی سنت کی وجہ سے ہے۔ جب یہ جذبے تھے تو برکتیں تھیں، رحمتیں تھیں، نعمتوں کی کثرتیں تھیں۔ آج جو نفس نفسی ہمارے مجموعی طور پر ہمارے معاشرے میں ہے، وہ ہمارے زوال کا سبب بن رہی ہے۔ حکمران تو جیسے ہیں، لیکن ہمیں اپنے کردار میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے اعمال میں بھی، اپنے روزمرہ کے معمولات میں بھی غور کرنا ہوگا، ہماری مسلمانی کس معیار کی ہے، ہم اسلام کی کس سیڑھی پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم عملی زندگی میں حضور کی سیرت و سنت کے کتنے مدارج طے کر چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، حل ان تمام باتوں کا کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس عبادت میں صرف نماز پڑھنا شامل نہیں ہے، پھر عرض کر رہا ہوں، اس عبادت کا مطلب ہے اپنی ٹوٹل لائف، اپنی پریکٹیکل زندگی جو ہماری مکمل زندگی ہے، اس میں حضور کی سیرت و سنت کا رنگ بھریں ہم، اس میں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں، سرکار علیہ السلام نے اس بارے میں ہمیں کیا احکامات جاری کیے ہیں۔ اگر ہم انشاءاللہ یہ کریں گے تو پھر برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں ہمارا مقدر بنیں گی، بصورت دیگر نحوستیں ہی ہوں گی، پھر ہم رونا روتے رہیں، کیونکہ نحوستوں کا آنا اس لیے یقینی اور قطعی ہے ہمارے گھروں میں کہ رحمتوں کے دروازے تو ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، برکتوں کے راستے تو ہم نے روکے ہوئے ہیں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ناپاک مرد ہو، جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہم لوگ سب اپنے اپنے گھروں کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لے لیں۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، گانا بجانا یہ
شیطان کی راحت کا سبب ہے. جس گھر میں ہوگا اس میں شیطان کا راج ہوگا. ہم دیکھ لیں اپنے گھر میں, ہمارے گھر میں تلاوت کتنی دیر ہوتی ہے اور گانے کتنی دیر چلتے ہیں. ہم دیکھ لیں اپنے گھر میں, پھر ہم بولیں کہ برکت نہیں ہے, پھر ہم بولیں کہ نحوست ہے. تو برکت کے جو اسباب ہیں وہ ختم کیے ہوئے ہم نے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس گھر میں برکت و رحمت کی آمد کو کوئی روک نہیں سکتا جس میں نماز فجر ادا کرنے والے رہتے ہیں اور فجر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے رہتے ہیں. کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا رحمت اور برکت کو. دروازے تو ہم نے خود ہی بند کیے ہوئے, لاک لگائے ہوئے ہم نے, تو کہاں سے آئے گی رحمت و برکت؟ تو یہ تمام چیزیں مجموعی طور پر ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. جو ہماری رزق کی بے حرمتی کا عمل ہے وہ ہمارے رزق میں تنگی اور بے برکتی کا سبب ہے. اس سبب کو اگر ہم زائل کریں گے اور سرکار کی سنت مبارکہ کو اگر ہم اس عنوان پر اپنی زندگی میں داخل و شامل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمارے شامل حال بنیں گی. سرکار کی سیرت طیبہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی غلامی کے ساتھ اللہ کی محبوبیت کا وعدہ ہمیں عطا فرمایا. فاتبعونی یحببکم اللہ, بس میرے فرما بردار بن جاؤ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اور محبوب کو تکلیف نہیں دی جاتی, محبوب کو پریشان نہیں کیا جاتا, محبوب کو اذیت میں مبتلا نہیں کیا جا سکتا. محبوب بننا ہے تو فاتبعونی, میری غلامی اختیار کرو. اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. فاتبعونی یحببکم اللہ, کتنا سستا سودا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا بھاؤ چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.